بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ دلالت لفظیہ وضعیہ کی تین قسمیں ہیں: دلالت مطابقی، تضمنی اور التزامی۔ ہر ایک کی تعریف پڑھی ہم نے۔ تو دلالت التزامی کی تعریف کی تھی کہ جو نہ تو معنی موضوع لہو کے کل پر دلالت کرے اور نہ ہی جز پر دلالت کرے، بلکہ ایک ایسے معنی پر دلالت کرے جو معنی کے موضوع لہو سے خارج ہو لیکن اس کے لیے لازم ہو۔ اس کی مثال ہم نے دی تھی، جیسے کہ انسان کی دلالت قابلیت علم پر۔ تو یہ جو دلالت تھی انسان کی قابلیت علم پر، یہ دلالت التزامی تھی، چونکہ قابلیت علم نہ تو جو معنی موضوع لہو ہے اس کا کل ہے اور نہ ہی جز ہے، یعنی قابلیت علم نہ تو انسان کا کل ہے اور نہ ہی انسان کا جز ہے، بلکہ ایک ایسا معنی ہے جو کہ انسان سے خارج ہے۔ اب ایک اشکال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے تعریف کی جو نہ کل پر دلالت کرے نہ جز پر، یہ دلالت التزامی کی ہم نے تعریف کی، لیکن جب ہم نے کہا کہ جیسے انسان کی دلالت قابلیت علم پر، تو اب اشکال یہ ہوا کہ جب ہم نے انسان بولا تو چونکہ انسان کی دلالت تو خود بخود موضوع لہو کے کل پر بھی ہوگی اور جز پر بھی ہوگی۔ جب ہم انسان بولیں گے تو حیوان ناطق پر بھی دلالت ہوگی جو کہ دلالت مطابقی ہے، اور تنہا حیوان پر اور تنہا ناطق پر بھی ہوگی جو کہ دلالت تضمنی ہے۔ حالانکہ تعریف کے اندر یہ کہا جو نہ کل پر دلالت کرے اور نہ جز پر دلالت کرے بلکہ خارج اور لازم معنی پر دلالت کرے، یہ التزام ہے۔ تو اس اشکال کا جواب یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے کہ جو دلالت جو انسان ہے اس کی دلالت معنی موضوع لہو کے کل پر بھی ہو رہی ہے، جز پر بھی ہو رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ التزام پر بھی ہو رہی ہے، لیکن تعریف جو کی ہے مصنف علیہ رحمٰن نے، جو نہ معنی موضوع لہو کے کل پر کرے نہ جز پر کرے بلکہ ایسے معنی پر کرے جو خارج ہے۔ تو جب ہم نے انسان کی دلالت قابلیت علم پر دیکھی تو یہاں پر صرف ہم کو التزامی ہی نظر آئی، چونکہ جو قابلیت علم ہے انسان کی، انسان کے اندر جو علم کی قابلیت ہے، نہ تو یہ انسان کا کل ہے اور نہ ہی انسان کا جز ہے۔ تو جب ہم نے انسان کی دلالت قابلیت علم پر دیکھی تو دلالت التزامی ہے، اور یہاں پر نہ تو کل موضوع لہو ہے اور نہ ہی جزو موضوع لہو ہے، یعنی نہ تو موضوع لہو کا کل ہے اور نہ ہی موضوع لہو کا جز ہے۔ تو اس حیثیت سے یہ تعریف درست ہوگی۔ تو ابھی ہم اس کے تعلق سے بھی تھوڑی گفتگو اور کریں گے، لیکن اس سے قبل ہم جو ابھی تک سب کچھ ہم پڑھ چکے ہیں اس کو ایک بار ہم تازہ کر لیتے ہیں۔ تو مصنف علیہ رحمٰ نے سب سے پہلے بیان کیا علم کے معنی کو، تو بتایا علم کا معنی جاننا ہے، پھر اس کے 5 معنی بیان کیے، پھر اس کے بعد علم کی تقسیم کی تصور اور تصدیق کی طرف۔ تو تصور کی تعریف بتائی جس کے اندر حکم نہ ہو، جس کے اندر اذعان نہ ہو، یہ تصور ہے۔ اس کے بعد تصدیق کی تعریف کی جس کے اندر حکم ہو، اذعان ہو، یقین ہو، تو یہ تصدیق ہے۔ پھر تصدیق کے درمیان میں حکمہ اور امام راضی کا اختلاف ہوا۔ حکمہ نے یہ کہا کہ جو تصدیق ہے وہ بسیط ہے، اس کے اجزاء نہیں ہے، اور امام راضی نے یہ فرمایا کہ جو تصدیق ہے یہ مرکب ہے۔ پھر اس کے بعد تصور اور تصدیق کی تقسیم کی۔ تصور کی 2 قسمیں، بدیہی اور نظری۔ بدیہی کا نام ضروری اور نظری کا نام کسبی۔ اسی طرح سے تصدیق کی بھی 2 قسمیں کی، بدیہی اور نظری۔ پھر یہ بتایا کہ جو تصور بدیہی ہے اس کے ذریعے تصور نظری کو حاصل کیا جاتا ہے،
اور جو تصدیق بدیہی ہے اس کے ذریعے تصدیق نظری کو حاصل کیا جاتا ہے۔ تو جو تصور بدیہی ہے، جو معلوم تصور ہے، اس کو معرف، تعریف اور قول شارع کہا جاتا ہے، اور جو نظری تصور ہے، مجہول تصور ہے، اس کو معرف کہا جاتا ہے۔ پھر جو معلوم تصدیق ہے، یعنی جو تصدیق بدیہی ہے، اس کو حجت اور دلیل کہا جاتا ہے، اور جو تصدیق مجہول ہے یعنی تصدیق نظری ہے، اس کو نتیجہ اور مطلوب کہا جاتا ہے۔ اب معلومات کے ذریعے مجہولات کو حاصل کرنا یہ نظر کہلاتا ہے۔ بیان کیا مصنف علیہ رحمہ نے کہ معلومات کے ذریعے مجہولات کو حاصل کرنا یہ نظر کہلاتا ہے۔ پھر مصنف علیہ رحمہ نے جو نظر کا معنی تھا اس کو بیان کیا تفصیل کے ساتھ۔ پھر یہ بتایا کہ یہ جو نظر ہے اس کے اندر کبھی کبھی غلطی بھی واقع ہو جاتی ہے، تو پھر اسی کے ضمن میں یہ بات بیان کی کہ منطق کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ تو جب غلطی واقع ہوئی نظر کے اندر تو ایک قانون کی ضرورت پیش آئی جو کہ غلطی سے بچا سکے، اور اس قانون کا نام منطق تھا۔ اس کے بعد مصنف علیہ رحمہ نے منطق کی تعریف کی، منطق کا موضوع بیان کیا، منطق کی غرض بیان کی، اور منطق کو کس نے مدون کیا یہ بیان کیا۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ چونکہ منطقی جو بحث کرتا ہے وہ معنی سے کرتا ہے، منطقی جو بحث کرتا ہے وہ معانی سے کرتا ہے، لیکن جو معانی ہیں ان کا سمجھنا موقوف ہے الفاظ کے سمجھنے پر۔ تو پھر مصنف علیہ رحمہ نے جو الفاظ اور دلالت کی بحث تھی اس کو شروع کیا، تو بتایا کہ جو دلالت ہے، دلالت کی تعریف کی سب سے پہلے، پھر بتایا کہ دلالت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اولاً لفظیہ اور غیر لفظیہ۔ پھر ہر ایک کی تعریف کی کہ لفظیہ کسے کہتے ہیں، غیر لفظیہ کسے کہتے ہیں، اور ہر ایک کی قسمیں بیان کی۔ تو بتایا کہ جو دلالت لفظیہ ہے اس کی بھی 3 قسمیں ہیں، اور جو دلالت غیر لفظیہ ہے اس کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ بتایا دلالت لفظیہ کی 3 قسمیں ہیں، وضعیہ، طبعیہ اور عقلیہ۔ اسی طرح غیر لفظیہ کی 3 قسمیں ہیں، وضعیہ، طبعیہ اور عقلیہ کی تعریف کی، اور ہر ایک کو مثال سے سمجھایا۔ پھر یہ بتایا کہ یہ جو دلالت کے اقسام ہیں، یہ جو دلالت کے اقسام ہیں، منطقی کس قسم سے بحث کرتا ہے۔ تو بتایا کہ جو منطقی بحث کرتا ہے وہ دلالت لفظیہ وضعیہ سے کرتا ہے۔ پھر دلالت لفظیہ وضعیہ کی جن کا آج ہم نے ذکر کیا اس کی تقسیم کی 3 قسموں کی طرف، مطابقی، تضمنی اور التزامی۔ تو یہ تھا آج تک کا جو ہم نے مرقات کتاب پڑھی ہے، شروع سے اب تک کا پورے سبق کا خلاصہ۔ تو کل انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم جو دلالت التزامی ہیں اس کے متعلق کچھ اعتراضات اور جوابات پڑھیں گے، اور آپ لوگ جو میں نے خلاصہ کیا ہے سبق کا اس کو اچھے سے ذہن نشین کر لیں تاکہ آئندہ اسباق میں کوئی دشواری نہ پیش آئے۔